بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا آج کا ٹاپک ہے ٹریٹس آف کریٹیکل تھنکنگ، یعنی خصوصیات یا خوبیاں. ٹھیک ہے، یعنی کریٹیکل تھنکنگ یا کے حوالے سے کسی بھی فرد میں وہ کون کون سی خوبیاں یا خصوصیات ہیں جن کا ہونا ضروری تصور کیا جاتا ہے. لیکن یہاں یہ بات سمجھ لیں کہ کوئی بھی ایک ایسا فرد جو کہ بہت محنت کرنے کے لیے، سوچنے کے لیے محنت کرنے پہ آمادہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ اپنی زندگی میں بہت زیادہ آرگنائزڈ یا منظم نہیں ہے، تو ایسے فرد کے لیے یہ خوبیاں یا خصوصیات ہرگز کوئی معنی نہیں رکھتی ہیں. یعنی ایک تھنکر کو ایک پلانڈ فرد ہونا جو ہے وہ ضروری ہے. It is of little use to know the skills of critical thinking if you are unwilling to exert the hard mental work to use them, or if you have a sloppy or careless attitude towards thinking. ٹھیک ہے، sloppy کے معنی ہے untidy، یعنی ایک بندہ بڑا میسی سا بیہیویئر ہے، چیزوں کو دھیان نہیں دیتا، غور نہیں کرتا، مشاہدہ نہیں ہے اس کا، تو ایسی صورت میں ایک اچھا تھنکر نہیں بن سکتا. critical thinker is always willing to plan. ٹھیک ہے، ایک اچھا تھنکر، ایک اچھا سوچ رکھنے والا فرد جو ہے وہ سب سے پہلی چیز جو ہے کہ وہ چیزوں کو پلان کر سکتا ہے، منصوبہ بنا سکتا ہے. اور کرٹیکل تھنکنگ میں سب سے بیسک سٹیپ جو ہے وہ یہی ہے کہ ہاؤ ٹو پلان، اور یعنی ایشو جو ہے وہ ٹیبل پہ لے کر آنا. ہم اپنی زندگی میں اگر جائزہ لیں تو بہت سارے لوگ مختلف موضوعات پہ بات کر رہے ہوتے ہیں، یعنی 2 یا 4 لوگ اگر ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں گے تو وہ بات کریں، ٹھیک ہے نا. ان میں سے کوئی مہنگائی کی بات کر رہا ہے، کوئی گرمی کی بات کر رہا ہے، کوئی بیماری کی بات کر رہا ہے، لیکن وہ سب یہ ہرگز بھی نہیں جانتے کہ واٹ دا ایشو از. تو سب سے پہلی چیز ہے کہ ولنگ ٹو پلان کر سکے، منصوبہ بنا سکے، ایشو کو فائنڈ آؤٹ کر سکے، ڈٹرمن دا ایشو. ٹھیک ہے، ایشو کو فائنڈ آؤٹ کر سکے، اصل مسئلہ ہے کیا. ٹھیک ہے، جب آپ مسئلہ طے کر لیں گے تو پھر اس کا حل تلاش کرنا یا اس کے لیے کوشش کرنا نسبتاً آسان ہو جائے گا. پھر فلیکسیبل ان تھنکنگ، یعنی سوچ میں گنجائش ہونی چاہیے، ریجڈ کنسیپٹس نہیں کہ اگر آپ نے ایک چیز بنا لی، ایک بات سوچ لی ہے تو آپ کہیں کہ بھئی یہی ہر حال میں درست ہے، ایسا نہیں. ٹھیک ہے، فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے. پرسسٹنس ہے، یعنی مستقل مزاج ہے. ایبل ٹو ایڈمٹ مسٹیکس اینڈ میک کریکشنز، اپنی غلطی کو ماننے کا ہمت بھی ہو اس میں، اور پھر اس کی اصلاح کا حوصلہ بھی ہو. ٹھیک ہے، مائنڈفل آف تھنکنگ پروسیس. ٹھیک ہے، اور احساس ہو اس میں کہ جی تھنکنگ پروسیس کے لیے اسے کیا کیا کوششیں جو ہے وہ کرنی پڑ سکتی ہے. A critical thinker has the ability to analyze, to create and to use objective criteria and to evaluate data. ٹھیک ہے، یعنی اس میں یہ خصوصیت بھی ہونی چاہیے کہ وہ چیزوں کا جائزہ لے سکے، ایک بامقصد معیار مقرر کر سکے تاکہ اس پر چیزوں کی جانچ کی جا سکتی ہو کہ وہ کس حد تک درست ہیں، ان میں کس حد تک تبدیلی کی گنجائش موجود ہے، اور جو اعداد و شمار یا معلومات اس تک پہنچتی ہیں اس کا جائزہ یا اس کی تشخیص بھی جا سکے کہ وہ کس حد تک درست ہیں. پھر further he also have the ability of recognition of relationships, determining cause and effect. اچھا، ایک اچھا تھنکر ہونے کے لیے آپ اسباب اور وجوہات یا اثرات کو سمجھنا، پھر ان کے درمیان ریلیشن شپ یا تعلقات کی نوعیت کا فہم بھی ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے، اب ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک فرد اگر یہ کہے کہ جی جس دن میں پیدا ہوا تو اس دن بہت تیز بارش ہوئی تھی اور بجلی چلی گئی تھی. ٹھیک ہے، اب اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ علیحدہ ہیں. اگر اب ہر دفعہ یہ تصور کیا جائے کہ بچے کے پیدا ہونے پہ ہمیشہ بارش ہوگی یا بجلی چلی جائے گی، تو یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے علیحدہ ہیں. یعنی کاز اور فیکٹ، ان کے درمیان جو ریلیشن شپ وہ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. ٹھیک ہے، یا اگر آپ کبھی یہ سوچیں کہ جی جب بھی میں فلاں کپڑے پہنتی ہوں اس دن مجھے امی سے ڈانٹ پڑ جاتی ہے، تو یہ بات سمجھ لیں کہ ایک ساتھ 2 چیزیں ہونے کا مطلب یہ ہرگز بھی نہیں ہے کہ کوئی ایک چیز کسی دوسرے کی وجہ سے ہو رہی ہے. تو ایک جو گڈ تھنکر ہے اسے کازز اور افیکٹ کے بارے میں بھی اندازہ ہونا چاہیے کہ وجہ کیا ہے، اثرات کیا ہیں، اور پھر ان دونوں کا آپس میں ریلیشن شپ ہے کیا. میکنگ انفرینسز، ٹھیک ہے، نتیجے نکال سکتا ہو چیزوں سے. کنسٹرکٹنگ سیلوجزم، ڈسٹنگوشنگ فیکٹس فرام اوپینینس. اچھا، رائے اور حقائق کے درمیان جو ہے فرق بھی جان سکتا ہوں. ٹھیک ہے، اس لیے کہ بہت ساری باتیں جو ہمارے ارد گرد ہو رہی ہوتی ہیں وہ بہت سارے لوگوں کی آراء ہوتی ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ اس میں کوئی حقیقت بھی ہو. ٹھیک ہے، یعنی اوپینین ہے کہ رائے ہے. جیسے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی جو بچے اکیڈمی میں جاتے ہیں یا اکیڈمی میں پڑھتے ہیں وہ بورڈ ٹاپ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کے نمبر بہت زیادہ یہ اچھے آتے ہیں. تو جیسے اوپینین، یہ رائے ہے
ٹھیک ہے، لیکن اس میں کس حد تک حقیقت ہے، یہ فیکٹ ہے کہ نہیں، اس کے بارے میں تو ہمیں لازمی سی بات ہے اندازہ لگانا پڑے گا نا، حقائق معلومات اکٹھی کرنی پڑیں گی، ان کو جانچ پڑتال کرنی پڑے گی، ان کے صحیح یا غلط ہونے کا اندازہ لگانا پڑے گا. تو ایک تھنکر کو یہ کام کرنا آتا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اسے پتہ ہونا چاہیے کہ جو بھی ارد گرد باتیں ہو رہی ہیں ان میں سے آراء کون سی ہیں، ٹھیک ہے، لوگوں کی رائے یا سوچ کیا ہے اور حقیقت کیا ہے. اکیڈمی میں تو ہزاروں لاکھوں بچے پڑھتے ہیں، کیا سارے بچے بہت ٹاپ کر لیتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو ہم نے حقائق پہ بات کرنی ہے. ڈیٹیکٹنگ بائس، پھر تعصبات کو سمجھ سکتا ہوں. اچھا، تعصبات در حقیقت ہیں کیا؟ ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ جی ہر وہ چیز جو کہ ہم نے اختیار کر لی ہے، ٹھیک ہے، جو ہم نے قبول کر لی ہے، جو ہم اپنی زندگی میں بار بار کرتے ہیں، وہ ہمارے تعصبات ہیں. مثال کے طور پر جیسے یعنی ہم کہتے ہیں کہ جو چیز بار بار ہو رہی ہے، فریکوینٹلی ہو رہی ہے، ہم اسے صحیح سمجھ لیتے ہیں. اگر ایسے جیسے دیکھیں سوشل میڈیا پہ اپنی روزمرہ زندگی میں ہم بہت سارے کوٹس استعمال کرتے ہیں، بہت ساری چیزیں ان کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ حدیث ہیں، یہ حضرت علی کا قول ہے، یا علامہ اقبال کا شعر ہے، لیکن حقیقت میں وہ چیزیں ان کی نہیں ہیں، ٹھیک ہے، یا وہ نہیں ہیں جن کو جو ہم ان کا سمجھتے ہیں، لیکن وہ اتنی بار بار دفعہ دہرائی گئی ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ وہی حقیقت ہے اور ہم انہی کو درست تصور کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو گویا جن چیزوں کو ہم نے زندگی میں قبول کر لیا اور ہم کہتے ہیں کہ وہ ذات پات ہے، برادری ہے، زبان ہے، یا کچھ بھی اور چیز ہے، ٹھیک ہے، ہم انہیں درست تصور کرتے ہیں. تو یہ ہمارے بائسز ہیں، ٹھیک ہے. تو ایک تھنکر کو، ایک گڈ تھنکر کو، ٹھیک ہے، یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ تعصبات کیا ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کو کیسے ہم علیحدہ کر سکتے ہیں. کچھ چیزیں بار بار دہرانے سے درست ثابت نہیں ہو سکتی ہیں، ان کے لیے حقائق یا فیکٹس کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے. چنانچہ اس کے لیے وہ کمپیئر کرنا چیزوں کو، ٹھیک ہے، ان کا جائزہ لینا، ان کے درمیان سملیرٹیز کو فائنڈ آؤٹ کرنا، یا ان میں جو مختلف باتیں ہیں یا جو اختلافی نوعیت ہے ان کو علیحدہ کرنا بھی ایک تھنکر کی ٹریٹ یا خوبی تصور کی جا سکتی ہے. A critical thinker also needs traits like perseverance، یعنی اس میں مستقل مزاجی ہونی چاہیے، اٹانومی یعنی خود مختاری، وہ خود سے فیصلہ کر سکے معاملات اور حالات کو سمجھتے ہوئے کہ کیا چیز بہتر ہے، کس وقت کون سا کام جو ہے وہ کیا جانا چاہیے. ایمپتھی یعنی دوسروں کی فیلنگز کو محسوس کرنا جو ہے اسے ایمپتھی کہا جاتا ہے. اینڈ کوز ٹو ریشیپ ہز کریکٹر نیڈیڈ فار دا جاب آف کریٹیکل تھنکنگ، یعنی ضرورت کے مطابق اپنی جو جاب یا اپنی کی ضروریات ہیں، ٹھیک ہے، اس کو اس میں تبدیلی کی گنجائش کا احساس بھی اس کے اندر ہونا چاہیے، تبھی آپ اسے ایک گڈ تھنکر یا کریٹیکل تھنکر سمجھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ہی آلسو نیڈس ٹو فوکس آن کلیئرٹی، پرسیشن، ایکوریسی، ریلیونس، ڈیپتھ، سگنیفیکینس اینڈ لاجیکلنیس ٹو انٹرنلائزڈ انٹلیکچوئل اسٹینڈرڈز نیسیسری فار کریٹیکل تھنکنگ. ٹھیک ہے. تقریباً یعنی وہی باتیں جو ہم پہلے کر چکے ہیں کہ جی اس میں گہرائی ہو، مستقل مزاجی ہو، وہ چیزوں کو بہتر طریقے سے جان سکتا ہو، ان کے حقائق کو سمجھ سکتا ہو، ٹھیک ہے، اور تبھی آپ اسے ایک، اور اس میں اندرونی طور پر یعنی ایک انٹرنل انٹلیکچوئل اسٹینڈرڈ ہونا چاہیے کہ چیزوں کے صحیح یا غلط کا اندازہ لگایا جا سکتا ہو، تو آپ اسے کریٹیکل تھنکنگ کی خوبی کے طور پر جان سکتے ہیں. یہاں ایک اس بات کو ایک دفعہ پھر ہم دہراتے ہیں کہ بھئی واٹ از کریٹیکل تھنکنگ، بیسکلی کہاں سے لفظ لیا گیا ہے، یہ کریٹیکل کا لفظ کہاں سے لیا گیا ہے. جس میں نے پہلے لیکچر میں بھی آپ کو بتایا کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کریٹیکل کا ورڈ کرٹیسزم سے ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. کریٹیکل کا ورڈ بیسکلی کرٹیک سے ہے، ٹھیک ہے. کرٹکس، اب کرٹک کے معنی جیسے میں نے کہا کہ جی ناقد ہے، تنقید کرنے والا ہے، لیکن تنقید کرنے کے ساتھ ساتھ اگر آپ غور کریں تو ایک کرٹیکل فرد، ٹھیک ہے، یا ایک کرٹک جو ہے وہ کیا کیا کام کرتا ہے، وہ معاملات چیزوں کو ایکسپلین کرتا ہے، کیوں ہوئی، کیسے ہوئیں، بہتر کیسے ہو سکتی ہیں، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس بات کو کس طرح سے کر رہے ہیں، ان کے اثرات معاشرے پر کیا کیا ہوں گے، کیا بہتری، کیا خرابی، ٹھیک ہے، مزید بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے. تو گویا ایک جو کرٹیکل فرد ہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ زیادہ ویجیلنٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ زیادہ بہتر انداز سے چیزوں کو سمجھ سکتا ہے، غور کر سکتا ہے، مشاہدہ کر سکتا ہے، اور بہتر حل جو ہے وہ سامنے لے کر آ سکتا ہے. تو ہم اسے کرٹیسزم کے ساتھ ریلیٹ نہیں کریں گے. یہ کرٹک سے ہے ورڈ، اور اس کے معنی اندازہ لگانا، جائزہ لینا، ٹھیک ہے، یہ ایکسپلین کرنے کے حوالے سے ہیں. اب اگرچہ والدین جو ہیں بچوں میں کریٹیکل تھنکنگ ڈیولپ کرنے کے لیے مختلف
طریقہ کار یا مختلف فکروں کا استعمال کرتے ہیں یا نصیحتیں کرتے ہیں، لیکن بنیادی طور پر یہ جو صفت یا خوبی فرد میں پیدا کرنے کا کام جو ہے وہ تعلیمی اداروں کا ہے، یعنی استاد اس میں بنیادی کردار ادا کر سکتے ہیں کہ جی ہم بچوں کو انکریج کریں کہ وہ کیسی چیزوں کو انالائز کر سکتے ہیں، مسائل کو حل کر سکتے ہیں، یا ریزننگ یا وجوہات کی تلاش، اس کے لیے باقاعدہ کلاسز ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، یہ بات ہم نے پہلے والے لیکچر میں بھی دیکھی کہ یہ گریجول پروسیس ہے. ٹھیک ہے، یعنی سوچ کو بہتر کرنے کا عمل جو ہے یہ ایک مرحلہ وار عمل ہے. ہم ایک دن چیزوں کو پلان آؤٹ کر لیں اور سوچیں کہ اگلے دن ہم سارا کچھ بالکل اس کے مطابق کر پائیں گے یا بالکل ویسے ہی بن جائیں گے، تو ایسا نہیں ہے. اسے گریجول پروسیس. ٹھیک ہے، اس کے لیے ریگولر لیسنس کی ضرورت ہے، اساتذہ کی بہت زیادہ کوآپریشن یا بچوں کو انکریج کرنے کی ضرورت ہے. لیکن ہمارا یہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ایسے استاد جو کہ بچوں کو انکریج کریں، کریٹیکل تھنکنگ کی طرف لے کر آئیں، وہ بہت کم ہیں. ٹھیک ہے، جیسے ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ جی موسٹلی اساتذہ کرام بچوں کی طرف سے کیے جانے والے سوالوں کو قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن ہونا یہی چاہیے کہ بچوں کو ان کی حوصلہ افزائی کی جائے، کیونکہ جو سوال کرتا ہے وہ جاننے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ جب کوشش کرتا ہے یا خواہش رکھتا ہے تو پھر وہ جاننے میں کامیاب بھی ہو جاتا ہے. چنانچہ بچوں کو سوال کرنے کی حوصلہ افزائی کی جانی چاہیے. ٹھیک ہے، تو گویا استاد کا بڑا مین اور اہم کردار ہے اس حوالے سے. اچھا، اب اگر استاد یا تعلیمی ادارے بچوں کو موٹیویٹ نہیں کر رہے ہیں تو کیا ہوگا؟ اس سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہر طرح کی انفارمیشن آپ کے ارد گرد موجود ہے. ٹھیک ہے، آپ چینل کھولتے ہیں، ہر بندہ اپنی رائے کا اظہار کر رہا ہے، اوپینین دے رہا ہے، اور آپ سن رہے ہیں. اب مسئلہ کیا ہے کہ بھی انفارمیشن آپ کی کم ہے، آپ کی میموری محدود ہے، آپ بہت ساری چیزیں کے بارے میں آپ واقفیت نہیں رکھتے ہیں، تو پھر ہم اپنے ایموشنز کو استعمال کرتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ جو چیز ہمارے ایموشن، ہمارے جذبات کے ساتھ جڑی ہوئی ہے وہ درست ہے. ٹھیک ہے، اب مختلف چیزیں ہم ریلیٹ کر لیتے ہیں اپنے ساتھ اور پھر انہیں کو درست سمجھنے لگ جاتے ہیں. کوئی لیڈر ہمیں پسند ہے، کوئی فرد ہے، کوئی اینکر ہمیں پسند ہے، اب جو بات وہ کرے گا ہمیں لگے گا ہاں یہی ٹھیک ہے. ہم اس حساب سے اپنے اوپینین بلڈ کر لیتے ہیں، ہم اوپینین شیپ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا، تو لیکن یہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ اگر ہم کریٹیکل تھنکنگ یا فیصلہ کرتے ہوئے ہم ارریشنل ٹولز استعمال کریں گے، ٹھیک ہے، غیر معیاری یا غیر حقیقی قسم کی چیزوں کا استعمال کریں گے رائے بناتے ہوئے یا فیصلہ کرتے ہوئے، تو اس سے ہماری زندگی میں انفرادی طور پر بھی اور کلیکٹیو فارم میں یعنی اجتماعی طور پر بہت سارے مسائل پیدا ہوں گے. تو ہمیں زندگی گزارنے کے لیے، میں اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ اگر کوئی اسکل بہت زیادہ ضروری ہے تو وہ کریٹیکل تھنکنگ کا ہی ہے. ٹھیک ہے، اور لیکن یہاں کریٹیکل تھنکنگ کا مطلب ہے کہ ایسا بہتری، فرد میں ایسی بہتری جو وقت کے ساتھ ساتھ آ رہی ہے اور اس کی بنا پر وہ اپنے عقل کو، اپنے ذہن کو، ذہنی صلاحیتوں کو، معاملات اور مسائل کو سمجھنے اور بہتر کرنے کے لیے استعمال میں لا سکتا ہے. تو ہم اسے کریٹیکل تھنکنگ کے نام سے جان سکتے ہیں. اچھا، کریٹیکل تھنکنگ کے حوالے سے ایک اور اہم چیز ہے جی لینگویج، یعنی لینگویج آف تھنکنگ. آپ سبھی جانتے ہیں کہ کسی بھی زبان میں استعمال کیا جانے والا کوئی بھی ایک لفظ جو ہے بہت سارے مطالب رکھتا ہے. ہم ضرورت کے مطابق مطالب کے حوالے سے چیزوں کی تشریح کرتے چلے جاتے ہیں. بالکل اسی طرح سے کریٹیکل تھنکنگ میں بھی بہت سارے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں جنہیں ہم مختلف پہلوؤں کے حوالے سے، ٹھیک ہے، یا مختلف حوالوں سے ان کا استعمال کر سکتے ہیں. جیسے ہے کہ جی سرچ ہے، آسکنگ ہے، وائی ہے، فائنڈنگ ہڈن فیکٹس ہے، انالائز ہے، آئیڈینٹیفائی ہے، لاٹ آف ورڈس. ٹھیک ہے، اصل چیز کیا ہے؟ دا کلاس روم شوڈ بی فلڈ ود اے کلیئر، پریسائز اینڈ رچ ویکیبلری آف تھنکنگ. یعنی کلاس روم میں ان الفاظ کا استعمال، ان کی نوعیت اور ان کی حقیقت سے بچوں کو آگاہ کیا جانا چاہیے، تاکہ بوقت ضرورت کون سی چیز کہاں کب کیسے استعمال میں لے کے آنی ہے بچے اس چیز کا فیصلہ کر سکتے ہوں. اچھا، اب ایکسپرٹس جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی 6 اسٹیجز ہیں جن کے ذریعے ایک فرد جو ہے وہ کریٹیکل تھنکر بن سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہ اسٹیپس ہیں، یہ اسٹیجز ہیں جن پر گریجولی مرحلہ وار آپ جو ہے وہ ایک بہتر تھنکر بن سکتے ہیں. اس میں سب سے پہلی اسٹیج کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دا ان ریفلیکٹیو تھنکر، ہی از دا ان اویئر آف سگنیفیکنٹ پرابلمز ان ہز وے آف تھنکنگ. یعنی وہ اپنے سوچنے کے راستے میں جو اصل معاملات یا مسائل یا ایشوز ہیں ان کے بارے میں نہیں جانتا، بس وہ سوچ رہے ہیں. جیسے ہم نے آغاز میں کہا کہ بھئی 2 لوگ یا 3 لوگ اگر کہیں اکٹھے ہو جاتے ہیں تو بات کریں کہ جی گرمی ہے، بیماری ہے، دیکھیں مہنگائی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، بے روزگاری بڑھ گئی ہے. اب کسی کو کچھ نہیں پتہ کہ what the real issue is.
کہ اصل حقیقت کیا ہے، اصل مسئلہ کیا ہے، لیکن بس وہ سوچ رہے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی جیسے ہم ٹائم پاس کرنے کے لیے ایکٹیویٹی کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ بالکل ایک ایسا ہی تھنکر ہے جس سے کہ اپنے پرابلمس کا صحیح طور پہ اندازہ نہیں ہے، لیکن وہ سوچنے کا کام کر رہا ہے. ٹھیک ہے، دا نیکسٹ اسٹیج از دا چیلنجڈ تھنکر. ہی بیکمز اویئر آف پرابلمز ان ہز تھنکنگ. ٹھیک ہے، اب یہ وہ مرحلہ ہے جس میں آپ اپنے مسائل کو سمجھنے کی کوشش کی طرف آتے ہیں. پھر اسٹیج 3 ہے دا بگننگ تھنکر. ہی ٹرائز ٹو امپروو تھنکنگ بٹ وداؤٹ ریگولر پریکٹس. یعنی وہ ریگولر پریکٹس تو نہیں کرتا، لیکن آہستہ آہستہ انالائز کرنے لگ جاتا ہے کہ بھئی معاملات و مسائل ہیں کیا. اسٹیج 4 ہے دا پریکٹسنگ تھنکر. ٹھیک ہے، اب اگلا مرحلہ ہے کہ پہلے ہم نے کہا کہ پریکٹس نہیں کرتا، اب وہ آہستہ آہستہ پریکٹس کر رہا ہے چیزوں کو، بار بار ان چیزوں پر غور کر رہا ہے. حقائق کیا ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں کہ جی اگر آپ کے علاقے میں ترقیاتی منصوبے مکمل نہیں ہو رہے، کیوں؟ گوگل کریں، لوگوں سے پوچھیں، اخبارات پڑھیں، اینکرز کی باتیں سنیں. ٹھیک ہے، ارد گرد لوگوں، تاکہ آپ اندازہ کر سکیں. آپ پریکٹس بھی اچھا غور کرنے کی کوشش کریں کہ کیا وجہ ہے، کیوں نہیں ایسا ہو رہا. اگر ہر بندہ یا ہر سیاستدان یہ کہہ رہا ہے کہ میں سچا ہوں، میں درست ہوں، میں آؤں گا تو یہ ہو جائے گا، میں آؤں گا تو وہ ہو جائے گا، تو کیا وجہ ہے کہ ہو تو کچھ بھی نہیں رہا. لوگ بار بار آئی جا رہے ہیں، سیٹوں پہ بیٹھی جا رہے ہیں، مال بنائی جا رہے ہیں، لیکن ہو تو کچھ بھی نہیں رہا. تو ہم پریکٹسنگ تھنکر. ہی ریکگنائزز دا نیڈ آف ریگولر پریکٹس ان کریٹیکل تھنکنگ. یعنی اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بار بار ایک چیز کو اگر سوچا جائے، غور کیا جائے، تو بہت سارے پہلو سامنے آئیں گے اور حقائق کو کھوجنا یا جاننا جو ہے وہ نسبتاً آسان ہو جائے گا. 5واں مرحلہ ہے جی دا ایڈوانس تھنکر. ہی ایڈوانسز ود ہز پریکٹس اکارڈنگلی فار امپروومنٹ ان کریٹیکل تھنکنگ. 6 اسٹیج ہے دا پروفیشنٹ تھنکر. اسکلڈ اینڈ انسائٹ فل تھنکنگ بیکمز اے پارٹ آف ہز مائنڈ کلچر. اب بار بار ایک کام، جیسے ہم کہتے ہیں کہ پتھر پہ بھی پانی کی بوند پڑے تو وہ اس میں بھی سوراخ کر دیتی ہے، تو بالکل اسی طرح سے جب آپ اپنے دماغ کو بار بار سوچنے کے لیے آمادہ کریں گے، ٹھیک ہے، بار بار پریکٹس کریں گے. پھر ایڈوانس تھنکر کی سٹیج ہے کہ جی آپ نے کرنا ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور دماغ کو استعمال کرنا ہے، چیزوں پر غور کرنا ہے، حالات کا اندازہ لگانا ہے، کیا، کیوں، کیسے. ٹھیک ہے، تو پھر ایک مرحلہ وہ آتا ہے کہ جب آپ باقاعدہ ایک اچھی سوچ رکھنے والے فرد بن جاتے ہیں. ایک ایسی سوچ جو کہ اپنے لیے تو کارآمد ہے ہی، اجتماعی طور پر معاشرے کے لیے کارآمد ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، ہر بندہ کرٹیکل تھنکر نہیں ہو سکتا، لیکن سوچنے کے لیے آمادہ یا تیار ضرور کیا جا سکتا ہے. اور معاشرہ بھی اسی وقت ہی تبدیل ہو سکتا ہے جب ہم لوگوں کو سوچنے کے لیے آمادہ کریں. اگر ہر چیز جیسے ہو رہی ہے ویسے ہی ہوتی چلی جائے تو تبدیلی کی گنجائش نہیں نکلے گی. ٹھیک ہے، ہمیں اسٹیپ اٹھانا ہوگا، ہمیں سوچنا ہوگا، ہمیں غور کرنا ہوگا، ہمیں معاملات کا جائزہ لینا ہوگا، تبھی بہتری یا بیٹرمنٹ کی طرف قدم بڑھایا جا سکتا ہے. تو ایک کرٹیکل تھنکنگ کا بیسک کنسیپٹ ہی یہ ہے کہ ہم فیکٹس کو سامنے لائیں، حقائق کو پیش نظر رکھیں، ان پر غور و فکر کریں، لوگوں کو سوچنے کے لیے آمادہ و تیار کریں، تبھی معاملات کو بہتر بنایا جا سکتا ہے.